نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر احسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. رواہ امام البخاری و امام مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منٹگمری میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا. میں وہاں گیا، پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل؟ یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل. میں حیران رہ گیا، یہ پادری ہے کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل. بائبل از ان دیم. بائبل ان میں ہے، چاروں میں 100 میں بائبل ہے. وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوک نے یہ بیان کیا. اب وہ در حقیقت سوانح عمریاں ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے. اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے. یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے. ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن علیحدہ، حدیث علیحدہ، سیرت علیحدہ. وہاں کیا ہوا؟ تینوں چیزیں گڑبڑ ہیں. انہی انجیلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وحی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے، اپنے جو مواعظ ہیں وہ بھی ہیں، اور لائف بھی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سولی دی گئی، تو سولی کے حالات حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بیان کیے، یہ تو بعد میں کسی نے تاریخی اعتبار سے لکھے نا. اسی لیے وہاں پر بہت فرق ہے. تمام انجیلوں کے اندر فرق ہے، اس میں کوئی فرق جو ہے. قرآن ایک علیحدہ ہے. اسی لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور کوئی شے نہ لکھو مجھ سے سوائے اس قرآن کے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دی ہے، جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ قرآن ہے اور غیر قرآن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، میری حدیثیں اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، تب آپ نے اجازت دی. تو اس حوالے سے یہ 2 عقلی دلیلیں ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر تو باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیکھیے، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے. یہ جو شائبہ بھی نہ پیدا ہو جائے اس کا، اس کے لیے جو میں نے آپ کو بات دلیلیں دی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اجماع امت ہے. 1400 برس گزر گئے، امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستند کے جس نے اس ختم نبوت کا انکار کیا. باقی اختلافات ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر بغیر کسی دلیل کے تو نہیں ہے. پھر یہ کہ حضور کی جو نبوت اور رسالت ہے، اس کے ضمن میں ذرا بھی آدمی غور کرے، اتمام اور تتمیم، اکمال اور تکمیل یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنی ہدایت کا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ،
اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور ہدایت۔ اور اسی پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیتیں ہیں جو کوٹ کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع میں۔ عقلی طور پر جب گفتگو ہو عام طور پر ہمارے بس وہی ایک آیت پیش ہوتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ختم کے لفظ کے معنی کئی ہے، اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ آور ہو جانا بہت آسان ہے۔ لیکن یہ ان میں کہاں دو امکان ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہ اتمام اور تکمیل اور تتمیم اور اکمال جو ہے یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ کام ہیں ان کے مکمل کر دوں، اخلاق انسانی کی بھی بلندیاں اپنی آخری حد کو چھونے لگیں۔ میری بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام دین حق، اتمام نور، تکمیل دین، اتمام ہدایت، اتمام نعمت، اتمام اخلاق۔ بہرحال یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی عقلی دلائل میں سے ہے۔ ایک اور دلیل یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتریں ان میں بعد میں آنے والے انبیاء کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ انجیل میں آج تک فارقلیت، وہ انجیل کے اندر سے اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے مٹا دی، لیکن آپ کو معلوم ہو چور جب چوری کرتا ہے تو بہت زیادہ مشاق چور بھی کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ، ظاہر بات ہے جو آپ کے سراغ رسان ہوتے ہیں، جو کھوجی ہوتے ہیں، وہ کس کن چیزوں سے آخر مدد کر کے پہنچتے ہیں منزل تک، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں انجیل میں سے نکالی ہیں، لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کانٹا بن کر پھنسی ہوئی ہے، فارقلیت۔ فارقلیت کے اصل معنی کیا ہے؟ من حمنا، وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی، محمد، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ تسلیاں دینے والا، نجات دہندہ، یہ مختلف معنی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں۔ لیکن یہ کہ فارقلیت، پیراکلیٹ، یہ پیراکلیٹوس، مختلف الفاظ بدلتے چلے گئے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، اسے مٹا تو نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ بھی میری زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ اجتماع تھا امریکہ ہیوسٹن میں، وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں، ہماری کنونشن تھی۔ اس میں انہوں نے ایک سیشن رکھا کہ جس میں ایک یہودی عالم بھی بڑے کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو بلایا گیا، ایک ہماری طرف سے ہمارے نوجوان ساتھی تھے، انہوں نے تقریر کرنی تھی۔ وہاں جو یہودی آئے، وہ جو آیا تھا عیسائی، اس نے تو آئیں بائیں شائیں کی، ان کے پاس وہ دلیل ہے نہیں، عقل کے خلاف ہے، سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف۔ حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کے بوجھ پر گناہ ہے، گناہ کی گٹھڑی ہے پیدائشی طور پر، اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوائے اس کے کہ اپنے اکلوتے صلبی بیٹے کو دنیا میں بھیج کر تمہاری طرف سے وہ قربانی کا بکرا بنا کر اسے سولی چڑھوائے تاکہ جو بھی اس کو مان لے اس کی نجات ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے کیا بتایا؟ آدم اور حوا سے غلطی تو ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بات ختم ہو گئی۔ اور پیدا جو ہوتا ہے بچہ وہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر، فطرت اسلام پر، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ یہ ساری چیز اب انہوں نے سارا گھڑنا پڑا، کیوں کہ اب ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گناہ کی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا زمین میں، اسے سولی چڑھا دو، اور اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ دھر میں کفارہ ہو جائے گا، اس کے خون سے دھل جائیں گے سارے گناہ تمہارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 100 انجیلیں وہ ہیں جو اپوکریفل کہلاتی ہیں، مستند نہیں مانتے، ان میں سینٹ برنباس کی ہے، یہ مانتے ہیں کہ حواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے، ان کی انجیل ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا مسلمان اس کا، یہ پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اس میں تقریباً سمجھیے ہر صفحے پر حضور کی پیشن گوئی موجود ہے۔ لیکن فارقلیت والی تو بہرحال ان میں بھی ہے۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 100 انجیلیں وہ ہیں جو اپوکریفل کہلاتی ہیں،
مستند نہیں مانتے. ان میں سینٹ برنباس کی ہے، یہ مانتے ہیں کہ حواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے، ان کی انجیل ہے. کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا مسلمان اس کا. یہ پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اس میں تقریباً سمجھیے ہر صفحے پر حضور کی پیشن گوئی موجود ہے. لیکن فارکلیت والی تو بہرحال ان میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا ہوسٹن کا واقعہ کہ وہاں جو یہودی آئے تھے، بڑے معمر تھے، پروفیسر ایمیریٹس، بہت بڑے، جب یہ پروفیسر جب ریٹائر ہو جائیں تو پھر جو بہت زیادہ صاحب علم ہوں انہیں رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ کی حیثیت سے پروفیسر ایمیریٹس کہلاتے ہیں. وشو گراٹ، ڈاکٹر وشو گراٹ وہ آیا. اس نے ایک بات تو یہ کی، میں حیران ہوا، اسلام از دی بیسٹ ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز. اب وہ اگر ہول کے لیے مان لیتا تو سوال اس سے کیا جاتا کہ پھر جیوز کے لیے کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے جملے کے اندر وہ ایک جملہ رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر الزام نہ آ سکے. خیر، لیکن ایک اور بات اس نے کی، اسرائیل کو ہم تو نہیں سپورٹ کرتے، ان کو تو یہ کرسچن کی طرف یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ نیو کنزرویٹو عیسائی جو ہیں وہ ہیں اصل میں جس کے لیے آج کل جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو جیو ہیں کہ جو یہودی ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں، اور ایک عیسائی زائنسٹ ہے. اصل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ تو عیسائیوں کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا، میں نہیں چاہتا. تو یہ کہا تھا، میں نے کہا یہ آدمی کچھ حق پرست معلوم ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے ایک وہاں کے دوست سے معاملہ کیا کہ کیا ان سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. ان کا ہاں مراسم ہے. انہوں نے اپنے گھر پہ مدعو کر لیا پروفیسر وشو گراٹ کو. میں بھی آ گئے. کچھ گفتگو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کتاب استثناء میں ایک پیشین گوئی ہے 18 باب 18ویں آیت، اس کی کیا آپ کے نزدیک توجیہ ہے؟ کہنے لگے کیا وہ ہے؟ اس وقت مستحضر نہیں تھا. میں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں ان، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول تیرے مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی بات کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اسماعیلائٹس ہے. صاف کہا اس نے، یقیناً اسماعیل. یہ دو بھائی تھے نا، اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل کی اولاد ہیں عرب اور اسحاق کی اولاد ہے بنو اسرائیل. یہ تو اسرائیل، یہ تو یقیناً. میں نے کہا پھر آپ سوچئے. سوچ میں پڑ گئے. میں نے زیادہ اس کو رب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ وعدہ کسی ضد پر اتر آئے، لیکن حق اس نے کہہ دیا. اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مانند کس اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی شریعت نہیں دی گئی. صاحب شریعت رسول تھے حضرت موسیٰ، اور صاحب شریعت رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. لہذا اس اعتبار سے یہ مشابہت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی اے موسیٰ تمہیں تو میں نے لکھا ہوا دیا ہے نا، 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے دیے ہیں، اس کو لکھی ہوئی شے نہیں دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی وہی، پھر وہ وہی لوگوں سے کہے گا جو میں نے اس سے کہا ہے. تو یہ باتیں موجود ہیں، ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیوں پیشین گوئی نہیں ہے اگر کوئی نبوت ہونی تھی اس کے بعد؟ یہ بھی ایک بڑی عقلی دلیل ہے. کیا قرآن میں کوئی پیشین گوئی ہے؟ کوئی دکھا سکتے؟ معلوم نہیں ہے. تو اس سے بھی ختم نبوت جو ہے اس کا قرآنی دلیل جو ہے وہ ثابت ہو جاتی. اب اس کے بعد آئیے میں ایک نقطہ آخری بیان کر رہا ہوں. یہ ضمنی موضوع ہے آج کے اعتبار سے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت، اسی میں حضور کی فضیلت کا راز مضمر ہے. اگر نبوت اور رسالت ہموار چلے آ رہے ہوتے، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین آ رہا ہے، تو اگر آ کر ایک جگہ ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات تھی؟ بلکہ ایک اعتبار سے تو بات منفی بنتی ہے. یہ رحمت رک گئی. یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا کہ یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے رک سکتی ہے؟ لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت، ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہے فضیلت. تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے. محض ختم نبوت فضیلت نہیں بنتی. اگر ختم اس معنی میں صرف لیں آپ کہ لا نبی بعدی، وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے، اس لیے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ
کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے۔ لہذا علماء کرام نے ختم نبوت کے اس مفہوم کو خوب مدلل کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سارے شبہوں کا جواب دیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ معاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تتمیم نبوت ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ ذرا نوٹ کیجیے۔ اور یہ حدیث جو ہے، باقی حدیثیں کوئی ترمذی کی تھی، کوئی اور ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال مثلی و مثل الانبیاء ہے کا مثل قصر، ایک محل کسی ہے، قصر احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، عالی شان، بہت زینہ سے، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، ایک جگہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی، فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو دیکھنے والے آتے تھے، سیاح آتے تھے، جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں کو، نظار نظر سے بنا دیکھنے والے، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، وہ اس قصر کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے، بہت عجیب اور غریب اور بہت عمدہ لگتی تھی ان کو، إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس لیے؟ یہ تو گویا کہ ایک داغ ہے اس کے حسن پر۔ فَكُنْتُ أَنَا، میں ہوں وہ اینٹ، صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، میں نے وہ ایک اینٹ کا رکھنا جو تھا پر کر دیا ہے، خُتِمَ بِيَدِ الْبُنْيَانِ، اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی ہے، وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آئے ہیں فَأَنَا الْلَبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں ختم کرنے والا نبوت۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو یہ روایت بہت کم بیان ہوتی ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے، تکمیل نبوت میں اصل دلیل ہے، تکمیل رسالت میں اصل دلیل ہے، اور تکمیل نبوت اور رسالت ہی میں اصل فضیلت محمدی کا بیان ہے۔ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی، دین آپ پر کامل ہو گیا۔ تیسرے اعتبار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، یہ کسی اور رسول کی بات نہیں ہے، یہ بھی تکمیل رسالت۔ باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے نا، اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گیا، اور اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اِلیٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلیٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلیٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں، یہ تیسرا پہلو تکمیل نبوت، اور یہ ہے فضیلت محمدی تمام انبیاء اور رسول کے مقابلے میں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے، واحد رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر دیا، اور کسی کی تو یہ شان نہیں ہے، نہ ابراہیم کی ہے، نہ نوح کی ہے، نہ ہود کی ہے، نہ صالح کی ہے، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی۔ یہی ہے نا اولو العزم من الرسل، یہ 5 یا 7 رسول سب سے چھوٹی کے رسول کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ 5 مانتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضور۔ بعض 7 کہتے ہیں، جو کہ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو 7 اولو العزم من الرسل، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے سے کہیں اللہ کا دین قائم ہوا ہے، کوئی نظام بنا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں، آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ اور آخری نقطہ جس میں نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہے، انسانیت کی تکمیل ہے، کہ آپ نے یہ سارا کام عظیم انقلاب خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے پورا کیا۔ کہیں معجزہ نظر نہیں آتا، بھوک آئی ہے تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا، برداشت کرو، باندھو پیٹوں پر پتھر اور پھر بھی چلاؤ، بھاوڑے چلاؤ اور خندق کھودو، ایک ایک کھجور 3 مجاہدین کا راشن 24 گھنٹے کا، برداشت کرو، جھیلو۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں میں ڈالا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں آپ پر آئی، جو پتھراؤ آپ پر ہوا ہے، جس طریقے کا آپ کے اوپر زیادتیاں ہوئی، جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی وہاں مدد آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی،
چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اللہ کی مدد تو معجزہ نہیں آئے گا، معجزہ رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا کہ قدم قدم پر معجزہ آتا، لیکن نہیں، جتنے بڑے بڑے معجزے عیسیٰ کو دیے گئے حضور کو تو نہیں دیے گئے۔ مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور زندہ ہو جائے، قبر سے نکل آئے، کسی اندر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور بینائی جو ہے آ گئی، کوڑی کے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ختم، کوڑ ختم۔ ایک پرندہ بنایا جو کہ گارے سے جیسے کو بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ یہ کام خلق حیات اور احیاء موتا، یہ معجزے ہیں جو عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو تو نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اصل میں پانچواں مرحلہ جو ہے کہ حضور نے وہ اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا، عظیم انقلاب برپا کیا، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر۔ بہرحال یہ آج کا میرا موضوع تھا کہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل جو ہے یہ عقلی دلیل ہے ختم نبوت کی، کہ جب ایک بات مکمل ہو گئی، جب قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی، قرآن کو محفوظ کر دیا اور آپ سے اس سے پہلے کی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا تھا۔ یہ نکات ہیں کہ جن کو سامنے رکھا جائے تو ان کے ساتھ عقلی سطح پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ رواه الترمذي رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه۔ وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله۔ رواه ابو داود رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے خاص طور پر ختم نبوت کے ضمن میں گفتگو کرنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس موضوع کو خاص طور پر اپنا جو ہے وہ موضوع نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مثبت طور پر دعوت قرآن، دعوت ایمان، دعوت جہاد، دعوت اقامت الدین، ان موضوعات کو طے کیا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ہر کسے را بہر کار ساختند، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور آدمی اگر مختلف جو ہے وادیوں میں گھومتا رہے تو کوئی مرکزی نقطہ جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آتا جس سے کہ کوئی عمل کا راستہ معین ہوتا ہو۔ ہمارے ہاں تحفظ نبوت کے اعتبار سے ایک خاص طور پر اہم ادارہ ہے جو بہت ہی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ لوگ بڑے مخلص ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے، اس کا حق ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاصی کتابیں شائع کی ہیں، بہت سے جو ہے بڑے ضخیم بھی جو ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن آج میں نے خاص طور پر اس لیے اسے موضوع بنایا ہے کہ اصل میں اویئرنیس ہو جائے، اس لیے کہ بعض ہمارے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اب وہ اس مغالطے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے تو یہ تو فرقہ واریت ہو گئی، حالانکہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ ان کے غیر مسلم ہونے پر آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس پر متفق ہیں، تمام علماء اور تمام فرقے متحد ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے سب متفق ہیں۔
کہ وہ اس امت سے علیحدہ ہے اور وہ اصل میں وہ غیر مسلم ہے۔ اس حوالے سے آج میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق جو ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ گویا کہ ایک جو ہے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آج چاہتا ہوں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ ملت اسلامی سے خارج، اور جو اس کے دعوے کو مانے وہ خارج۔ تو گویا کہ یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایک لائن ہو گئی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہے، جو نہیں مانتے وہ دوسری طرف ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا غلام احمد قادیانی سے کہ یہ جو دوسرے مسلمان اپنے دعوے جو مسلمان ہیں وہ تو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، ان کے بچے جو فوت ہو جائیں تو آیا ان کی بھی نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ تو غیر مسلم ہی ہوں گے، اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی جائیں گے۔ تو یہاں تک ان کا معاملہ واضح ہے، تو اصل معاملہ تو ان کی طرف سے ہے، اور دعوی نبوت جو ہے اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں جو منصوص دلائل ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے قرآن مجید کی نص ہے، وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹیاں دی ہیں، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن آپ کو بیٹا نہیں دیا، دیا تو لے لیا، بچپن ہی میں لے لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ کے 2 بیٹے ہوئے، لیکن دونوں بچپن میں فوت ہو گئے، اور پھر آخری عمر میں آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھا، اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور کوئی سلسلہ یہ کیوں یہ آیت آئی ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں یہ خاص طور پر آیت کیوں آئی ہے، کس سلسلے میں آئی ہے، اس کا جو سلسلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا بہت اہم حضور کی سیرت طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی داد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی پھوپھی تھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی بیٹی تھی۔ تو ان کی بیٹی کو حضور نے پیغام دیا حضرت زید کے نکاح کا۔ حضرت زید جو ہیں یہ بچپن میں غلام بنا لیے گئے تھے، انہیں کہیں پر جھاپا مارا، جیسے ہوتا تھا قبائل کے اندر، ایک قبیلے نے دوسرے پر حملہ کیا، وہاں سے مال دولت گھسیٹی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر بھی لے گئے۔ تو ان کو پکڑ کر لے گیا قبیلہ، وہ جس نے حملہ کیا تھا ان کے قبیلے پر، انہیں فروخت کر دیا لا کر بازار کے اندر، بازار وکاس کے اندر، جہاں پر عام طور پر خرید و فروخت بھی ہوتی۔ تو انہیں خریدا ہے حکیم بن حزام نے، جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی حضور کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، جب نبوت کا ظہور ہوا ہے اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو یہ انہوں نے آ کر حضرت سے، اور یہ بعد میں چونکہ ایمان لے آئے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پھوپھی کی، یہ بھتیجے تھے ان کے، تو حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا ہدیے کے طور پر کہ یہ بچہ ہے، عمر ابھی چھوٹی تھی بہت، 8-10 برس کے تھے، تو وہ ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد ابھی حضور کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، لیکن یہ کہ حضور کاروبار کر رہے تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے نمائندے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو پسند کیا کہ بہت اچھا لڑکا ہے، تو آپ کو مانگ لیا حضرت خدیجہ سے کہ یہ غلام آپ مجھے ہبہ کر دیں۔ حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا، وہ حضور کے پاس رہے، اور یہ کہ حضور کی خدمت بھی کی، اور حضور کی برتاؤ سے اور رویے سے اس درجہ متاثر ہوا نوجوان کہ اس کے بعد اس کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا وہ بچہ جو تھا، جو لے گئے تھے لوگ اور ڈاکہ مار کر، وہ فلاں جگہ پر ہے بطور غلام۔ وہ پوچھتے تاشتے آ گئے، حضور تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بچہ جو ہے، آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا میں اسے بلا لیتا ہوں۔
اور یہ کہ اس کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ وہ میرے پاس جانا چاہتا ہے یا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کا معاملہ طے کرے تو میں کوئی فدیہ لیے بغیر، کوئی معاوضہ لیے بغیر اسے آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ لیکن اگر یہ کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رہنا چاہے اور میں اسے اپنے سے دور کر دوں، تو میں اس کی خواہش کے پیش نظر پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ بلایا گیا، جب سامنے بات آئی انہوں نے کہا میں جس شخص کے پاس رہ رہا ہوں میں دنیا کا بہترین شخص اسے سمجھتا ہوں، تو میں اس کے پاس سے جانے کو تیار نہیں۔ بہرحال اس کے جو چچا اور والد تھے وہ بھی پھر راضی ہو گئے، چلے گئے۔ لیکن پھر حضور نے باقاعدہ جا کر اعلان کیا لوگوں کے اندر مجمع میں کہ میں آج سے اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت زید جو ہیں چونکہ انہوں نے اپنے خاندان پر ترجیح دی حضور کو، اپنے والد اور چچا کو قبول کرنے کی بجائے حضور کے پاس رہنا قبول کیا، تو حضور نے گویا کہ یہ احسان کیا اب کہ انہیں آزاد کر دیا اور منہ بیلا بیٹا بنا لیا۔ تو اس وقت سے پھر زید ابن حارثہ کی بجائے لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے۔ تو یہ حضور کے بہت لاڈلے تھے، پیارے تھے۔ تو ان کا پھر آپ نے جو ہے نکاح چونکہ آزاد کر دیا تھا تو اپنی جو ہے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کو پیغام بھیجایا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، میں ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات تھی، تو میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے بھی یہ صاف انکار کیا کہ یہ تو ہمارا کفو نہیں بنتا، یہ تو ہم کفو میں شادی ہونی چاہیے۔ تو اگرچہ اب آزاد آپ نے کر دیا ہے لیکن وہ اس کا غلامی کا داغ تو ہے نا۔ عرب میں یہ روایت تھا غلامی کا داغ ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی آزاد بھی کر دے تو مولا کہلاتا ہے وہ، یہ مولا ہے، یہ گویا کہ وہ ایک اور کیٹیگری بن جاتی ہے لیکن برابر وہ نہیں ہوتا بالکل آزاد لوگوں۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پر اصرار کیا اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ فی امرہم۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ اسے کوئی اختیار حاصل ہے۔ تو حضرت زید جو ہیں چونکہ انہوں نے اپنے خاندان پر ترجیح دی حضور کو، اپنے والد اور چچا کو قبول کرنے کی بجائے حضور کے پاس رہنا قبول کیا، تو حضور نے گویا کہ یہ احسان کیا اب کہ انہیں آزاد کر دیا اور منہ بیلا بیٹا بنا لیا۔ تو اس وقت سے پھر زید ابن حارثہ کی بجائے لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے۔ تو یہ حضور کے بہت لاڈلے تھے، پیارے تھے۔ تو ان کا پھر آپ نے جو ہے نکاح چونکہ آزاد کر دیا تھا تو اپنی جو ہے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کو پیغام بھیجایا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، میں ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات تھی، تو میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے بھی یہ صاف انکار کیا کہ یہ تو ہمارا کفو نہیں بنتا، یہ تو ہم کفو میں شادی ہونی چاہیے۔ تو اگرچہ اب آزاد آپ نے کر دیا ہے لیکن وہ اس کا غلامی کا داغ تو ہے نا۔ عرب میں یہ روایت تھا غلامی کا داغ ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی آزاد بھی کر دے تو مولا کہلاتا ہے وہ، یہ مولا ہے، یہ گویا کہ وہ ایک اور کیٹیگری بن جاتی ہے لیکن برابر وہ نہیں ہوتا بالکل آزاد لوگوں۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پر اصرار کیا اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ فی امرہم۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ اسے کوئی اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے، شادی تو ہو گئی۔ لیکن ایک نفسیاتی الجھن برقرار رہی۔ حضرت زینب نے ذہناً ایک تو بات ہے، بات حضور کی بات تو تسلیم کر دی، سر اطاعت خم کر دیا جو کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہونی چاہیے، لیکن وہ ذہناً قبول نہیں کر سکیں اور شوہر کو جو مقام دینا چاہیے بیوی کو اپنا سرتاج سمجھے، اسے بہرحال اس کی عزت کرے، اطاعت کرے، تو وہ اس طریقے سے اپنے دلی طبیعت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ وہ مقام نہیں دے سکی نفسیاتی طور پر۔
اس سے ظاہر بات ہے کہ گھریلو زندگی میں کشیدگی رہی اور وہ چپقلش کچھ چلی۔ بار بار انہوں نے آ کر حضور سے بھی کہا، شکایت کی کہ معاملہ ایسا ہے تو میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے روکا، امسک علیک زوجک، نہیں، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ یہ حضور کو اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ پہلے تو میرے کہنے سے انہوں نے ایک بات قبول کی جو دل سے نہیں تھی ان کی، اب اگر یہ طلاق دے دیں گے تو ایک داغ لگ جائے گا مطلقہ ہونے کا، یہ بھی ایک داغ ہے معاشرے کے اندر۔ اور حضور اس میں ڈرتے یہ تھے کہ عرب میں چونکہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ صحیح بیٹے کے مانند ہو جاتا تھا، وراثت میں بھی حصہ لیتا تھا اور بیٹوں کے تمام معاملات ہو جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا اگر صلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، تو اگر کوئی عورت اس کی نکاح میں آئی ہے پھر چاہے وہ طلاق دے دے، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس شخص کا باپ جو ہے، اس کی ایک دفعہ بہو رہی ہے، وہ بہو رہنے کا معاملہ جو ہے مستقل ہوگا، لہذا وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ کہ اندیشہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت معاشرے میں منافقین بھی تھے، نام کے مسلمان لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن، پھر ابھی وہاں پر یہود بھی موجود تھے، تو یہ کہ وہ تو ایک سٹنٹ بنا دیں گے، اس کو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں، اپنی بہو سے نکاح کر لیا انہوں نے۔ تو حضور اس اعتبار سے پریشان تھے کہ یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے علاوہ تحریک جو تھی اسلامی، جو بھی دعوت آپ لے کر چل رہے تھے اور جو اللہ تعالیٰ اقامت دین کی جو جد و جہد اور جو فریضہ آپ کے ذمہ لگا چکا تھا، اس کے لیے بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی، تو آپ اس کی وجہ سے متردد تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا امسک علیک زوجک، کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس سے روکے رکھو، اور اس وقت جو ہے آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ظاہر کر کے رہے گا، اور یہ کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ کو لوگوں کا اندیشہ ہو گیا، آپ کو اللہ کا اندیشہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے ایک بات آپ کے لیے طے کر دی تو پھر یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ اس سے نکاح کریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے ان سے تعلق منقطع کر لیا، انہیں طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں تمہاری زوجیت میں دے دیا ہے، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ آئندہ کے لیے یہ رواج ختم ہو جائے اور اہل ایمان پر کوئی رکاوٹ نہ رہے اپنے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں اور قطع تعلق کر چکے ہوں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ تو جو ہے ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا۔ لہذا حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اب یہ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رواج چلا آ رہا تھا عرب کے اندر اور ان کی تہذیب کا جزو لا ینفک بن گیا تھا، یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اس کو نہ توڑے، اس لیے کہ دلیل تو شریعت کے اندر بنے گی تو اللہ کے نبی اور اس کے رسول کا جو ہے عمل ہوگا۔ کوئی اور اگر اس کام کو کر بھی لے تو ظاہر بات ہے وہ دلیل نہیں بنے گا۔ تو چونکہ اللہ کا یہ ہمارا بندہ، ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اللہ نے دی ہیں، لہذا یہ زید کے والد نہیں ہے، زید کے باپ ہونے کی حیثیت آپ کو حاصل نہیں تھی، لہذا یہ قانون جو ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس رواج کو، اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت زید کا معاملہ جو ہے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیوی حضرت زینب بن جحش کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضور کے نکاح میں دے دیا کہ اب آپ نکاح کریں۔ یہ پس منظر ہے کہ جس میں لفظ آیا ہے خاتم النبیین، کہ یہ خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیفر کر دیتے اس معاملے کو کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دیں گے، لیکن آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے ذریعے سے اس رواج کا، اس رسم کا مستقل خاتمہ کیا۔ تو یہ نص صریح ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ باقی احادیث کے اندر یہ معاملہ جو ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اسی لیے امت پر اجماع ہے۔ 1400 برس سے امت پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے
کہ عین حضور کے زمانے میں ہی آپ کے حیات طیبہ کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد عرب کے اندر کتنے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور امت کا فیصلہ کیا ہوا؟ یہ سب کافر ہیں، ان سے جنگ کی گئی۔ تمام جو بھی مدعیان نبوت تھے، چاہے مسیلمہ ابن کذاب ہو یا کوئی اور ہو، ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اس حد تک مسیلمہ ابن کذاب کو تو لاکھوں لوگوں نے مان لیا۔ تو یہ اجماع جو ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو نبوت کا دعویٰ لے کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مرتد، واجب القتل، اور جو اس پر ایمان لے آئے وہ بھی مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ثوبان، اور یہ ثوبان بھی مولا ہیں حضور کے، جیسے زید مولا ہو گئے کہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے آزاد کر دیا، ایسے ہی یہ ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے پھر آزاد کیا ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، 30، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا، خیال ہوگا، باطل، زعم کہتے ہیں خیال باطل کو، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہے جو ترمذی نے روایت کی حضرت ثوبان سے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، یہاں دجال کا لفظ استعمال کیا حضور نے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کھڑے نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ زعم رکھے گا، یہ اسے زعم باطل ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یقیناً جو ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے انبیاء کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا تھا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ وہاں تو سلسلہ تھا نبوت کا، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکے ہیں میرے بعد، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا۔ یہاں پر خاص طور پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور نے رسالت کی بھی نفی کی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آپ کو تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی کھڑا ہوگا، بہاء اللہ جو ہے، جو کہ ایران کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا نبوت کا ختم کا قرآن میں ذکر ہے، رسالت کے ختم ہونے کا تو نہیں ہے، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہ اس لیے کہ نبوت تو لازمی جز ہے، اس کے بغیر رسالت ہو ہی نہیں سکتی، رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے۔ پہلے ایک شخص نبی ہوتا ہے پھر رسول بنتا ہے، نبی نہیں ہے تو رسول کا سوال نہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کج بحثی کرنے والے، جیسے کہ قادیانیوں نے کج بحثی کی، خاتم کے معنی تو انگوٹھی کے بھی ہیں، خاتم کے معنی تو مہر کے بھی ہیں، لہذا یہ کہ کج بحثی کرنے والوں کے لیے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ انقطعت النبوت اور رسالہ، یہ دونوں کے دونوں ختم ہو چکے، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو ان اعتبار سے میں ویسے تو یہ کہ 20 احادیث ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ پر نبوت ختم، رسالت ختم، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ تو جن لوگوں نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج، جنہوں نے بھی ایسے شخص کو مانا، مسلمان بھی مانا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے مسلمان کیسے مانیں گے؟ وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اس حوالے سے جو بھی غلام احمد قادیانی کے نبی، مجدد یا مسلمان ہونے کا قائل ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ